بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سوال ہے کس انسان کو راضی کرنے والی عورت جنت میں جائے گی؟ صحیح جواب ہے شوہر کو راضی کرنے والی عورت جنت میں جائے گی۔ سوال ہے قیامت کے دن عورت سے دوسرا سوال کس چیز کا ہوگا؟ جواب ہے شوہر کے حقوق کا سوال ہوگا۔ سوال ہے شوہر کے ساتھ کون سا عمل کرنے والی عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ صحیح جواب ہے اچھا سلوک کرنے والی عورت کو۔ سوال ہے کون سی عورت گھر میں ہو تو گھر والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے بد اخلاق عورت کا گھر میں ہونے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے کس وقت بسم اللہ پڑھنا انسان کے لیے ٹھیک نہیں؟ صحیح جواب ہے حرام کام کرتے وقت۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے والا انسان شیطان کو زیادہ پسند ہوتا ہے؟ جواب ہے جھوٹ بولنے والا۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے سے قبر میں اندھیرا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے نماز چھوڑنے سے۔ سوال ہے کس وقت دنیا میں کسی بھی عورت کی اولاد پیدا نہیں ہوگی؟ جواب ہے قیامت کے قریب۔ سوال ہے عورتوں کی وجہ سے کس قوم میں فتنہ پھیلا تھا؟ جواب ہے قوم بنی اسرائیل میں فتنہ پھیلا۔ سوال ہے کس درخت کے نیچے بیٹھنے سے انسان کبھی نامرد نہیں ہوتا؟ صحیح جواب ہے گوند کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے۔ سوال ہے کس وقت کی نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ جواب ہے ظہر کی نماز پڑھنے سے۔ سوال ہے کس رنگ کی بلی شیطان کی دوست ہوتی ہے؟ جواب ہے کالے رنگ کی بلی۔ سوال ہے شیطان کو آسمان سے کس دن نکالا گیا؟ جواب ہے منگل کے دن نکالا گیا۔ سوال ہے قیامت کے دن کون سا عمل سایہ بن کر آئے گا؟ صحیح جواب ہے صدقہ سایہ بن کر آئے گا۔ سوال ہے حدیث کے مطابق ایک انسان کے کتنے بچے مر جائیں تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ صحیح جواب ہے 3 بچے مر جائیں تو۔ سوال ہے کس عمل میں مسلمانوں کے لیے خیر ہے؟ صحیح جواب ہے صبر اور شکر میں۔ سوال ہے قیامت کے قریب ایک مرد کتنی عورتوں کی کفالت کرے گا؟ جواب ہے 40 عورتوں کی۔ سوال ہے کس شہر کو حدیث سے مبارکہ کا شہر کہا جاتا ہے؟ جواب ہے مدینہ منورہ کو۔ سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہے فتح مکہ کس مہینے میں ہوا تھا؟ جواب ہے شعبان کے مہینے میں۔ سوال ہے کس خلیفہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال ہے کون سی بیماری انسان کے گناہوں کو دور کرتی ہے؟ جواب ہے بخار انسان کے گناہوں کو دور کرتا ہے۔ سوال ہے موت کے وقت کس جگہ پسینہ آنا مومن کی نشانی ہے؟ جواب ہے ماتھے پر پسینہ آنا مومن کی نشانی ہے۔ سوال ہے وہ کون سا ملک ہے جہاں نماز پڑھنے پر پابندی ہے؟ جواب ہے نارتھ کوریا میں نماز پڑھنے پر پابندی ہے۔ سوال ہے کون سا پھل زیادہ کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جواب ہے انگور کھانے سے۔ سوال ہے کس ملک میں چوری کرنے پر کوئی سزا نہیں دی جاتی؟ جواب ہے اٹلی میں سزا نہیں دی جاتی۔ سوال ہے کس وقت بیوی کے قریب جانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے کھانا کھانے کے فوراً بعد۔ سوال ہے بیوی کو کپڑوں کے بغیر دیکھنا کیسا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ بیوی کے ساتھ پردے کا احترام کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک دوسرے کی عزت اور محبت کا بھی اظہار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ شریعت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھنے سے بچنا چاہیے۔ اس کا مقصد آیا اور احترام کا خیال رکھنا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو عریاں دیکھتا ہے اس کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی اس کی عزت میں کمی آتی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی ایک ہی باتھ روم میں نہ رہے ہوں تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ شرمگاہوں کو ڈھانپ کر رکھیں تاکہ ایک دوسرے کی نظر نہ پڑے۔ سوال ہے روزانہ کتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا؟ جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے اللہ اسے صبح تک حفاظت دے گا۔ اس طرح مختلف روایت میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اور شام آیت الکرسی پڑھے تو اللہ کی حفاظت میں رہے گا اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ بہتر یہ ہے کہ روزانہ صبح اور شام آیت الکرسی پڑھے تاکہ اللہ کی رحمت اور حفاظت حاصل ہو۔ سوال ہے بستر پر لیٹ کر درود شریف، ذکر و اذکار، تسبیح اور قرآن مجید پڑھنا کیا جائز ہے؟ جواب ہے لیٹ کر تلاوت قرآن مجید، ذکر و اذکار اور تسبیحات پڑھنے میں حرج نہیں، البتہ لیٹ کر پڑھنے میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں اور اگر لحاف اوڑھا ہو تو منہ لحاف سے باہر نکال لیا جائے، اور ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس جگہ پر لیٹے ہوں وہ جگہ پاک اور بستر بھی پاک ہو۔ سوال ہے کانوں کے اندر خارش ہونا کس بات کی علامت ہے؟ صحیح جواب ہے یادداشت کم ہونے کی علامت ہے۔ سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہے وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب ہے وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انسان کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب ہے گندے اور بدبودار انسان کے ساتھ۔ سوال ہے کون سی سورت پڑھنے سے بد زبان عورت کی بد زبانی دور ہو جاتی ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ الشمس پڑھنے سے۔ سوال ہے پاکستان کے کس شہر میں لڑکیاں خود ہم بستری کے لیے بلاتی ہیں؟ جواب ہے پاکستان میں ایسا کوئی شہر نہیں۔ اللہ پاک پاکستان کو اس طرح کے فتنے اور گناہ سے محفوظ رکھے۔ سوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ صحیح جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں کیا کرنے کا حکم دیا؟ صحیح جواب ہے صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ حج کے لیے کب تشریف لائے؟ صحیح جواب ہے 10 ہجری کو۔ سوال ہے قرآن مجید میں کھانے کی بہترین چیز کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے شہد کو کہا گیا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں 2 بار بسم اللہ آتی ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ النمل میں آتی ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں مسجد زرار کس نے بنوائی تھی؟ صحیح جواب ہے منافقین نے بنوائی تھی۔ سوال ہے غزوہ تبوک میں کتنے مسلمان مجاہدین نے شرکت کی؟ صحیح جواب ہے 30,000 مسلمان مجاہدین نے شرکت کی۔ سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ کے وقت کون سی سورت نازل ہوئی؟ جواب ہے سورۃ فتح نازل ہوئی تھی۔ سوال ہے جنگ یمامہ میں کتنے حافظ قرآن شہید ہوئے؟ جواب ہے 700 حافظ قرآن شہید ہوئے۔ سوال ہے بتائیے آیت الکرسی کو کس طرح پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے آیت الکرسی کو پڑھنا ہمیشہ حفاظت اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک بابرکت آیت ہے جو قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس کو پڑھنے سے ہمیشہ اللہ کی حفاظت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ البتہ آیت الکرسی اور قرآنی آیات کو ناپاکی کی حالت میں پڑھنا مناسب نہیں ہے، اور بے ادبی اور غلط نیت سے پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں پر سب سے اعلیٰ انعام کون سا ہوگا؟
صحیح جواب ہے دیدار الہی نصیب ہوگا۔ سوال ہے وہ کون سی عورت ہے جس کی نہ والدہ ہے نہ والد ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت بی بی اما حوا کے نہ والد ہیں اور نہ والدہ ہیں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک کس کے حجرہ میں واقع ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انسان کی طرف بار بار دیکھنے سے منع فرمایا ہے؟ صحیح جواب ہے کوڑ کی بیماری والے انسان کی طرف۔ سوال ہے کون سی نماز پڑھنے والے کو بغیر حساب جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ صحیح جواب ہے تہجد کی نماز پڑھنے والے کو۔ سوال ہے حدیث کے مطابق کس درخت کے نیچے بیٹھنے سے انسان صحت مند ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے زیتون کے درخت کے نیچے۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جو نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے؟ صحیح جواب ہے حسد کرنا۔ سوال ہے سنت کے مطابق وضو کرنے والا کس بڑی بیماری سے بچ جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے فالج کی بیماری سے بچ جاتا ہے۔ سوال ہے دنیا میں وہ کون سے نبی تھے جن کا نکاح جنت کی حور کے ساتھ کیا گیا؟ صحیح جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا۔ سوال ہے وہ کون سا انسان ہے جس کی نماز اس کے لیے ہلاکت ہے؟ صحیح جواب ہے جو اپنی نماز سے غافل ہو جائے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت فاطمہ بنت اسد نام تھا۔ سوال ہے ام المساکین کس ام المومنین کا لقب ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی پہلی وحی کس دن نازل ہوئی؟ جواب ہے بروز پیر کے دن نازل ہوئی۔ سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہے ایمان کی تعریف کیا ہے؟ جواب ہے ایمان دل سے اللہ کو ماننا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اعمال سے اس کی تصدیق کرنا ہے۔ سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں فرشتے مرد ہیں یا عورت؟ جواب ہے نورانی مخلوق ہیں۔ سوال ہے وہ کون سی عورت ہے جس کے ہاتھ کا کھانا کبھی نہیں کھانا چاہیے؟ جواب ہے ناپاک رہنے والی عورت کے ہاتھ کا کھانا کبھی نہیں کھانا چاہیے۔ سوال ہے مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی لا علاج بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب ہے مرغی کے پنجے کھانے سے روایتی طب میں کہا جاتا ہے کہ یہ جوڑوں کے درد اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ مرغی کے پنجے کیلشیم سے بھرپور ہوتے ہیں جو جوڑوں اور ہڈیوں کے لیے فائدہ مند سمجھے جاتے ہیں۔ خاص طور پر گھٹنوں کے درد کے لیے بعض لوگ اسے مؤثر علاج کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سوال ہے ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید کی کتنے آیات میں دلیل پیش کی گئی ہے؟ صحیح جواب ہے 99 آیات میں ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 135 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں حج کے دوران قربانی کس مقام پر کی جاتی ہے؟ جواب ہے منی کے مقام پر کی جاتی ہے۔ سوال ہے مسجد قباء کا ذکر قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورۃ توبہ میں آیا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی سنت ہے جو قبر میں بھی مسلمانوں کے ساتھ موجود ہوگی؟ جواب ہے داڑھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی شخص داڑھی رکھنے کے پابند ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی یہ سنت اس کی قبر میں اس کے ساتھ موجود ہوگی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے بنو مخزوم قبیلے سے تھا۔ سوال ہے علم الحساب کا آغاز کس نے شروع کیا؟ صحیح جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال ہے جوتے پہن کر نہانے والے انسان پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ صحیح جواب ہے رزق کی تنگی کی مصیبت آتی ہے۔
سوال ہے وہ کون سی گناہ گار عورت ہے جسے زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکایا جائے گا؟ جواب ہے شوہر کی نافرمان عورت کو۔ سوال ہے حمل کے دوران عورت کون سی صورت پڑھے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جواب ہے سورۃ یوسف پڑھنے سے۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ صحیح جواب ہے 4 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے قرآن میں کس نبی کا ذکر آیا ہے جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی؟ صحیح جواب ہے نوح علیہ السلام کا۔ سوال ہے قرآن کریم میں کتنے مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے؟ صحیح جواب ہے 700 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ سوال ہے کون سا انسان بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا؟ صحیح جواب ہے بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے والا۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 25 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے کھانا کھانے کے بعد کتنی دیر تک برتنوں کو نہ دھونے سے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے 1 رات تک۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں ذکر آیا ہے؟ جواب ہے توحید کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ سوال ہے اگر آپ کو اچانک گھر سے خوشبو آئے تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے نیک جنات کی حاضری کی علامت ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے؟ جواب ہے زبان سب سے زیادہ گناہ کرتی ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 43 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے والی لڑکی غسل کرنے کے باوجود بھی ناپاک رہتی ہے؟ جواب ہے نیل پالش لگانے والی لڑکی۔ سوال ہے جس گھر میں ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں وہاں سے کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ سوال ہے کس طرح بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کا دماغ کمزور ہوتا ہے؟ جواب ہے پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے۔ سوال ہے جب اللہ تعالیٰ کسی لڑکی سے ناراض ہوتا ہے تو کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے بے نمازی ہو جاتی ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 2 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان گھر سے دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب ہے بسم اللہ پڑھنے سے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 7 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے دنیا کو جنت کہا ہے؟ جواب ہے کافروں کے لیے۔ سوال ہے کس دن انسان کی کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہے گی؟ جواب ہے جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ سوال ہے وہ کس قبر ہے جس پر ہر گزرنے والا قبر پر پتھر مارتا ہے؟ جواب ہے یزید کی قبر پر۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے حرف ضاد۔ سوال ہے قلعہ کنوز کے دروازے کے متعلق کیا مشہور تھا کہ کتنے آدمی بھی مل کر اسے نہیں اٹھا سکتے؟ جواب ہے 70 افراد۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے 67 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے مرجان پتھر کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر میں تھے؟ جواب ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو بالغ پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب ہے بشامہ بنت اسماعیل۔
سوال ہے وہ کون سی زوجہ محترمہ ہے جس کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی سے پہلے دکھائی گئی؟ صحیح جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ سوال ہے نماز میں بھول جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے نماز میں بھول جانا شیطانی وسوسوں کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو شیطان زور زور سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو دوبارہ بھاگتا ہے اور پھر اقامت مکمل ہونے پر واپس آ جاتا ہے اور انسان کے دل میں شیطانی وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں چیز کو یاد کرو اور فلاں چیز کو یاد کرو۔ وہ چیزیں اس سے پہلے کبھی یاد نہیں آتی اور نماز کے دوران وہ چیزیں یاد آنے لگ جاتی ہیں اور انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں۔ یہ سب کچھ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا پتھر ہے جو انسان کے گناہوں کو جذب کرتا ہے؟ صحیح جواب ہے حجر اسود۔ دوستو مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔